بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وظائف ٹی وی حاضر خدمت ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج جو ویڈیو لے کر ہم آئے ہیں وہ سورہ یاسین کے فضائل اور وظائف کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو سے مکمل مستفید ہونے کے لیے آخر تک لازمی سماعت فرمائیں، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل حافظ وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس فرما لیں تاکہ مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ اس سورت کے فضائل سنیں گے تو یقیناً آپ کو یہ سورت پڑھنے میں اور بھی زیادہ لطف محسوس ہوگا، کیونکہ سورہ یاسین کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی دن بھر کی حاجات اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں سورہ یاسین کے متعلق آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پیدا کیا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے سابقہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، بس اس سورت کو اپنے مردوں کے لیے پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، یعنی انعام والی سورت ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہولناکی سے بچاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر وہ مر گیا تو وہ شہید مرا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ جانور اسے مل جاتا ہے، جو کسی شخص کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے تو وہ اسے پا لے گا۔ اگر کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو ایک بار سورہ یاسین کے پڑھنے سے وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی ایسے شخص پر سورہ یاسین پڑھے جو حالت نزع میں ہو تو اس پر حالت نزع آسان ہو جاتی ہے۔ جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو سورہ یاسین کا وظیفہ بتاتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو 41 مرتبہ پڑھے گا اگر اس کو کسی کا خوف ہوگا تو وہ امن میں آ جائے گا، اگر بھوکا ہوگا تو اسے کھانا مل جائے گا۔ جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت اس سورت کی برکت سے پوری فرما دیں گے۔ اگر کوئی سورہ یاسین کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے نظر بد نہیں لگے گی، اور سب بیماریوں سے اور ہر قسم کے جسمانی درد سے اللہ تعالیٰ صحت یابی عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر روزانہ سورہ یاسین کو پڑھیں اور 3000 کو 10 سے ضرب دی جائے تو یہ 3 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ اگر اس سورت کو مہینہ بھر اگر آپ پڑھیں تو 90 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں، وہ بھی صرف سورہ یاسین سے۔ اگر سال بھر اس سورت کو پڑھیں تو 2,28,00,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ ناظرین، قرآن پاک پورے کا پورا شفا ہے۔ حدیث پاک میں جن صورتوں کے فضائل کثرت سے وارد ہوئے ہیں اگر ان کو مستقل پڑھا جائے
تو بہت سے مسائل کا حل ہو جائے گا، بہت سی حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل طور پر اس سورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔